ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوحینا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين۔ اللہ رب العزت نے مختلف جماعتوں اور گروہوں کو اور مختلف بستیوں کے رہنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، ذلیل و خوار کر دیا جب وہ سرکشی اور اللہ رب العزت کی بغاوت انتہا درجے کو وہ پہنچ گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو سبق سکھایا اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کو عبرت بنا دیا۔ انفرادی طور پر بھی بڑے بڑے سرکش لوگوں کا، جیسے ہم فرعون کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، نمرود کا تذکرہ آتا ہے، قارون کا آتا ہے، حامان کا آتا ہے، شداد کا آتا ہے، دیگر ظالم لوگوں کے تذکرے انفرادی طور پر بھی اللہ رب العزت نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ کے نام لیا، حدیث میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف اقوام کا، قوم صالح، قوم عاد، قوم ہود، قوم شعیب، قوم لوط، دیگر اقوام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں تفصیل کے ساتھ تذکرہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا، اور ان کا تعاقب کرنے والا فرعون ظالم، جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان کے اوپر ظلم و تشدد کرتا تھا، اور بدترین اس کا طریقہ واردات ہوتا تھا، اور احسان جتلانا اور پھر آگے سے آنکھیں دکھانا، اس طرح کا اس کا غلیظ یہ رویہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ اصحاب موسیٰ نے کہا، کل کی آیات میں ہم نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا جی پیچھے اب تو فرعون کا لاؤ لشکر ہے اور آگے سمندر ہے، تھوڑا سا خوف زدہ ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِیَ سَیَہْدِینِ، میرا رب جو ہے وہ ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ تو قوم کو تسلی دی، تو اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی اور فرمایا وحی کی کہ موسیٰ یہ لاٹھی جو ہے نا اس کو سمندر پر ماریں۔ تو اللہ رب العزت نے ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، اللہ رب العزت نے وہاں سے راستہ بنا دیا، باحفاظت وہاں سے نکل گئے، اور دوسری طرف وہی فرعون اور اس کا لشکر اسی سمندر میں اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، وہ پانی پھر آپس میں مل گیا۔ تو یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو اللہ رب العزت کی بغاوت کرتے ہیں اور زبان سے غلیظ اور کفریہ جملے اور شرکیہ جملے بولتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں۔ فَأَوْحَيْنَا، تو ہم نے وحی کی، اِلَى موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اَنِ اضْرِبْ، یہ کہ تم مار، بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنا عصا سمندر پر، اپنا عصا جو ہے وہ سمندر پر ماریں۔ یہ اللہ رب العزت نے معجزات دیے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ رب العزت نے کمال معجزے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بڑے مشہور ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بڑے مشہور ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے ان سے بڑھ کر، تمام سے بڑھ کر جو ہے وہ معجزات اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ یہ معجزہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے سرزد ہوتا ہے، اور یہ اللہ چاہے تو سرزد ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نبی جتنی مرضی کوشش کر لے وہ معجزہ سرزد نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اور لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا بس میرے نبیوں پر ایمان، لیکن ایسے بھی لوگ اور ایسی اقوام تھی جو معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔
فن فالا کا تو پھٹ گیا، وہ سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا، فکانا پھر وہ ہو گیا کلو فرقن کالطود العظیم، ہر ایک ٹکڑا جیسے پہاڑ ہے بہت بڑا، ایسے وہ الگ تھلگ ہو گئے، بہت بڑے پہاڑ کی طرح وہ نا ٹکڑے بن گئے، درمیان سے راستہ بن گیا، بعض لفنا اور ہم نے قریب کر دیا، سمل آخرین وہاں دوسروں کو، وہاں سمندر کے دوسروں کو قریب کر دیا، یعنی فرعونیوں کو قریب کر دیا، قریب کر دیا، اور وانجینا اور ہم نے نجات دی، ان کو نکلوا دیا، وہاں سے راستہ بنا دیا اور ان کو سمندر کے غرق کرنے کے قریب کر دیا، وانجینا اور ہم نے نجات دی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے، جو آپ پر ایمان لانے والے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو اوپر بھی اللہ رب العزت نے رحمت نازل فرمائی کہ ان کی بھی کامیابی کا ذریعہ بن گیا نکلنے کا، اجمعین سبھی کو، وما علیہ الا البلاغ۔